ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کیو ٹائم تسنیم صابری کے ساتھ, اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے فہیم عباسی. ہم ان سے بات کر رہے تھے ان کی شعبے کے حوالے سے, ان کے پروفیشن کے حوالے سے, کہ کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں اس شعبے میں. کیا کہتے ہیں, میں جو بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں تھیوری میں اور پریکٹیکل میں گیپ بڑھتا جا رہا ہے. اس کے بارے میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو بکس یہاں ہیں پاکستان میں, ایون جو سائنس سبجیکٹس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, کیمسٹری کی یا وہ فزکس تو کی, بہت ہی بڑا گیپ ہے, بہت زیادہ. اتنا زیادہ ہے کہ 1667 اب وہ چارج پارٹیکل ہے, وہ چارج پارٹیکل یہاں سے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کی طرف چلا گیا. اتنی پرانی ہے کہ ایون ایک ہالینڈ سے ایک اسٹوڈنٹ آیا یہاں ہمارے پاس ایم کیٹ کی پریپریشن کے لیے, تو اس کو ہم نے بکس دیں. تو بکس دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ نہیں مجھے کیمسٹری کی بک چاہیے. تو ہم نے کہا کیمسٹری کی بک ہے یہ, تو اس نے کہا نہیں تو ہسٹری کی بک ہے, آپ کیمسٹری کی بک چاہیے. ارے تو وہ ہماری ان سلیبس اور یہ کتابیں اور پرانی قسم کی جو سامان ہے اس میں پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں. پھر میں نے اس کی کتابیں دیکھی تو اس میں بالکل جو الیکٹریکل اپلائنسز ہیں یا مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں, جیسے گھر میں مائکرو ویو اوون ہم استعمال کرتے ہیں اس کے سرکٹ اور کیلکولیٹر کے سرکٹ, اور بالکل اپلائڈ چیزیں ہوتی ہیں. جی ہاں, ہم وہی پرانا ڈسچارج ٹیوب ایکسپیریمنٹ اور الیکٹرانک پوائنٹ سے دوسرے جو پوائنٹ پہ چلے. بیسک جو تھیوری تھی یا جو اس کی بنیاد تھی, نیوٹن اور آئنسٹائن, اب فزکس میں لے لیں تو ہم وہی پڑھتے آ رہے ہیں, بس اب تک وہی پڑھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ 100-150 سال تک وہی پڑھیں گے, پڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے نہیں. یعنی اب جو اس کے بعد 4-6 نیوٹنز پیدا ہو چکے ہیں, ہم ان کو جانتے بھی نہیں ہیں, ہم ان کے نام بھی نہیں جانتے. ٹیکنالوجی کتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے, ہم اس سے واقف ہی نہیں ہیں. وہ ٹیکنالوجی تو پہنچ گئی ہمارے پاس, اس کے ریزلٹس پہنچ گئے ہیں, لیکن وہ کس طرح سے چیزیں تیار ہو رہی ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچ رہی ہیں. اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ اچھا خیر, یہ تو ایک بہت لمبی طویل بحث ہو جائے گی. میں اس طرف آتا ہوں کہ انٹرنیٹ آ جانے سے, ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو جانے کی وجہ سے کچھ نقصانات ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک میں ان قوموں کو نقصانات زیادہ نہیں ہوئے, فائدے سے زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے. نقصانات تو ہیں, اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مائکرو لیول پہ فائدے بہت زیادہ ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے مختلف, پاکستان میں تو جو جغرافیکل انٹرفیس سسٹم ہے یا جی پی ایس سسٹم ہے وہ اتنا زیادہ سیل فون کمپنیز نہیں لے کے آئی ہیں پروگرام, لیکن اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہے. ٹیکنالوجی سے فائدہ ہے, انٹرنیٹ سے فائدہ ہے, اور فائدے سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. یہاں جیسے کہ آن لائن ڈگریز ہیں, ڈسٹینس لرننگ ہے, باہر سویڈن کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہے, گھر بیٹھے پڑھ رہے ہیں, اور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آن لائن کلاس روم میں کلاسز لے رہے ہیں, کام ہو رہا ہے. تو میری نظر میں نقصانات تو ہیں, نقصانات کم ہیں. یوٹیلائزیشن ہمارے ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. انٹرنیٹ کی جو ہم جس طرح ہم اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں صرف چیٹنگ کے لیے اور نیٹ ایکسپلوریشن کے لیے, صرف کیا یہ کافی ہے؟ یہ بھی ہے, لیکن بعد میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لیول پہ تھوڑا سا شروع میں جب انٹرنیٹ کا استعمال ہوتا ہے تو ایک بڑا چارم ہوتا ہے. اوبیسلی بہت ساری ویب سائٹس ہیں, بہت کچھ ہے, لیکن آہستہ آہستہ جب ایجوکیشن کا لیول بڑھتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, تو پھر اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحیح استعمال پھر لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایک وقت میں بہت سارے کام کر رہے ہیں, ٹائم کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ ٹائم مینجمنٹ ایک اگر فن ہے, اور یقیناً فن ہے, تو اس کو کیسے آنا چاہیے؟ ہر بندہ اس کو کیسے اڈاپٹ کر سکتا ہے؟ ٹائم مینجمنٹ کی میں خود پریزنٹیشنز دیتا ہوں, اور ٹائم مینجمنٹ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ کا اسکیجول نہیں ہے پراپر, آپ نے اس کو ٹائم سلاٹس کو ڈیوائڈ نہیں کیا, تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور آپ جیسے ایک مثال آپ نے سنی ہوگی, آج کا کام کل پہ, تو بس کل پرسوں والا کل کبھی نہیں آتی. اور یہ بہت پرانا مقولہ ہے, بہت اور پرانا ہے, آج بھی ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے اسی کھڑا طرح. ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہم جب تک اس کو فالو نہیں کریں گے, ٹائم مینیج کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ وہ لوگ, وہ ٹین ایجرز جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, وہ لوگ یا بڑے بھی کس طرح سے ٹائم مینیج کر سکتے ہیں؟ ٹائم مینیج بالکل کر سکتے ہیں. سب سے پہلے وہ ایویلیویشن کی عادت ڈالیں. ایویلیویشن کا طریقہ یہ ہے کہ جب رات کو سو رہے ہوں تو یہ سوچیں کہ آج کون کون سے کام ایسے تھے جو میں نے نہیں کیے, اور اس کے بعد اپنا پورا یہ ہے کہ میں نے پورے دن اچھے کام زیادہ کیے یا برے, اگر وہ پلس مائنس دیکھتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھائی کی طرف روانہ ہو جائے. ڈائری لکھنا شروع کریں. ڈائری لکھنا اب تو ہاں بالکل ہے, اور ایون اب ای ڈائریز بھی ہیں.
اس پہ بھی جا کے ویب سائٹ پہ اپنی پراپر ڈائری لکھ سکتے ہیں, آپ مینٹین کر سکتے ہیں. جی ہاں. یا ڈائری لکھنے کا اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے تو کچھ کی ورڈز لکھ دیں, بلٹس بنا دیں, امپورٹنٹ پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر ورک لیں. ٹو ڈو جو ہے بالکل, اس کو تو کم از کم بننا چاہیے. کوئی کام نہ بھی ہو نا تو جب بندہ لکھنے بیٹھتا ہے نا تو پھر وہ سوچتا ہے یار یہ تو کوڑا کاغذ رہ گیا, مطلب کچھ تو لکھوں اس پر, تو اس کے ذہن میں کچھ کام آنا شروع ہو جاتے ہیں. ورنہ یہ اچھا کر لیں گے, تھوڑا سا یہ ٹی وی دیکھ لیں, اب یہ پروگرام آ رہا ہے تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں, تو پھر اچھا کرتے ہیں. میرا تھوڑا سا وقت ضائع بہت کرتے ہیں ہم لوگ. ہاں میرا یہ ہے کہ میرے جو بھی کام ہے چاہے وہ رات کے 2 بج جائیں, 3 بج جائیں یا 4 بج جائیں, اب شاید میں نہ سوؤں لیکن میں اس کام کو ضرور کر کے سوتا ہوں, ورنہ مجھے نیند ہی نہیں آتی. یہ ایک میرے ساتھ ایک الگ فلسفہ ہے. میں اس کو عمرے یا حج پر جانا ہوا؟ ہاں الحمدللہ ہوا ہے, اور میں 2007 میں نے حج کیا ہے. ماشاءاللہ. ایک ہی دفعہ میں گیا ہوں. اچھا. اور میرے ساتھ بہت اچھا گروپ تھا. ایک ہمارے مفتی ارشاد احمد صاحب تھے میرے ساتھ, اور ڈاکٹر عبد الوہاب جو اس وقت محمد علی جناح یونیورسٹی کے, اس طرح سے وہ بھی آ چکے ہیں یہاں. جی ہاں آ چکے ہیں بالکل. اور ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی, تو وہ حج کی ساری باتیں, وہ مناظر, وہ ساری چیزیں. کیسا لگا جب حرم کعبہ کو جب پہلی دفعہ دیکھا؟ سچی بات بتاتا ہوں, سانس رک جاتی ہے. بالکل ایک ایسا منظر ہوتا ہے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور سینکڑوں ہزاروں بار وہ منظر جی ٹیلی ویژن پر دیکھنے, لائیو دیکھنے کے باوجود انسان امیجن نہیں کر سکتا کہ میں واقعی اس جگہ پر ہوں. اچھا, اور اس وقت یہ ایویلیوشن ہو جاتی ہے, اپنے جو اچھے برے سارے کام یاد آ چکے ہوتے ہیں, اور بالکل ایک آدمی صرف اس سوچ میں ہوتا ہے کہ مغفرت ہو, اور مغفرت کی دعا کرنے سے زیادہ, اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ دعائیں یہ بھی کر لینا, یہ بھی کر لینا, یہ بھی کر لینا, لیکن اس وقت جو ایک خاص کیفیت ہوتی ہے میں بیان نہیں کر سکتا. صحیح. کیا دعا مانگی تھی, کچھ یاد ہے جب پہلی نظر پڑی تھی؟ کہتے ہیں کہ جو پہلی نظر کعبے پر پڑتی ہے اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. میں نے مغفرت کی دعا کی تھی, اللہ تعالیٰ جتنے بھی گناہ ہیں سب کو معاف فرما, اور ترقی کی دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو کام کر رہا ہوں اس میں ترقی عطا فرما. جب وجہ تخلیق کائنات کے در پر گئے مدینۃ المنورہ, وہاں کیسا محسوس ہوا؟ بہت, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا وہ لمحہ تھا جو بھلانے والا نہیں ہے. اور ایک ہی دفعہ میں حج اور عمرہ ایک ہی 2007 میں نے کیا, تو بیان نہیں کر سکتا. ایک دفعہ میں وہاں سے گزرا دروازے سے, پھر دوبارہ وہ ایک لائن تھی, پھر دوبارہ گیا, اور دل چاہ رہا تھا کہ پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے سامنے سے گزرتا رہوں. ایک الگ سی فیلنگ ہوتی ہے جو بیان کرنے والی نہیں ہے. ٹھیک. پاکستان سے باہر دیگر ممالک میں بھی جانا ہوا, مشاہدہ سفر کرنے سے مشاہدے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے, آپ کی آبزرویشن پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ آپ بہت زیادہ, اب جیسے بعض ایسے بھی ہیں, میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی سوال کرتا ہوں کہ کبھی کراچی سے باہر گئے ہو, تو بہت سے ایسے بھی ہیں جو کراچی سے یا جیسے جس علاقے میں رہ رہے ہوتے ہیں, گلشن اقبال میں, تو اس سے بھی باہر نہیں گئے ہوتے ہیں. ان کے لیے وہی گلشن ہے. وہی گلشن ہے. لیکن جنرلی اگر جب ہے کہ آپ کسی بھی دوسرے کنٹری جاتے ہیں, وہاں کلچر دیکھتے ہیں, وہاں کا ریلیجن کیا ہے, آپ کا کمپیریٹیو ایک کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ اچھے ہیں, وہ اچھے ہیں, ان کا جو سیوک سینس ہے وہ ہم سے زیادہ ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو یہاں پاکستان میں نہیں ہیں. جیسے ہم بمپر ٹو بمپر بالکل گاڑی چلاتے ہیں, وہاں ڈسٹنس رکھنا ہوتا ہے. وہاں پراپر اگر کوئی سامنے روڈ کراس کر رہا ہو زیبرا کراسنگ سے, تو وہاں پہلے سے روک لیتے ہیں. یہاں جو ہے وہ ریڈ لائٹ پہ بھی نکال دیتے ہیں. تو بہت ایسی چیزیں دیکھیں تو کاش ہمارے ملک میں ہوں. میں کم سے کم یہ کوشش کرتا ہوں, اور میری جو وائف ہیں وہ مجھے ہی کہتی ہیں کہ یہ پاکستان ہے, تو گاڑی چلانے میں یا تو آپ وہاں سے آگے سے کیوں لے کے آ رہے ہیں, یہیں سے کٹ لے لیں. میں کہتا ہوں نہیں, یہ تو پراپر یو ٹرن بنا ہے, میں تو وہیں سے جاؤں گا. تو مجھ پہ اس قسم کی جو ہے وہ بڑے الزامات لگتے ہیں کہ اس طرح کے کیسے کام کر رہے ہیں آپ. صحیح. اس پر مزید بات کرتے ہیں ناظرین ایک مختصر سے وقفے کے بعد. لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہو